بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں نجیب اللہ نجی اور آج ہمارے ضرورت نیوز کے مہمان ہیں عنایت اللہ کامران، جو جماعت اسلامی ضلع میاں والی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے، حال احوال پوچھیں گے ملک کی حالات کے بارے میں، ضلع میاں والی کے حالات کے بارے میں اور جماعت اسلامی کے بارے میں۔ عنایت اللہ کامران صاحب، پاکستان میں جمہوریت کی کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ ایسے حالات میں جہاں آئین معطل نظر آتا ہے، آپ کی جماعت اس آئین کی بحالی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کیا اقدام اٹھانے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نجیب اللہ خان نجی صاحب کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے، اس سے ہر پاکستانی اچھی طرح آگاہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے زیادہ قصور جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے۔ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہمیشہ اقتدار میں رہی ہیں اور باری سسٹم کے تحت جو ہے وہ اقتدار میں آتی رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے آئین کو کمزور کیا ہے، پارلیمنٹ کو کمزور کیا ہے، اور دیگر جو پارلیمانی ادارے ہیں اور جو پروسیس ہے ہمارا جمہوریت کا، اس کو کمزور کرنے میں جو ہے کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آج عملاً ہمارا آئین تقریباً معطل ہو چکا ہے، بدامنی ہے اور ایک انتشار کی کیفیت ہے۔ ہماری معاشی حالت جو ہے بالکل خراب ہو چکی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے تک تو جو ہے ملک کے دیوالیہ ہونے کی خبریں آ رہی تھی۔ اسٹاک ایکسچینج مسلسل بندی کا شکار ہو رہا ہے۔ بجلی کے بل جس تیزی کے ساتھ ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے، 2 ستمبر کو جماعت اسلامی کی کال پر جو ہے جس طرح شٹر ڈاؤن ہوا ہے، تو اس سے عوام کے جو ہے احساسات اور ان کی مشکلات کا احساس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پورے ملک میں جو ہے لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے شٹر ڈاؤن کیا ہے، تاجروں نے شٹر ڈاؤن کیا ہے اور ریلیاں نکالی ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے پاس جو ہے آئین کی بحالی کے لیے، جمہوریت کے استحکام کے لیے اور اس کی اصل شکل میں بحالی کے لیے یہی پروگرام ہے کہ اس میں جو ہے عوام بیدار ہوں، اپنے شعور کو بیدار کریں، وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اور جماعت اسلامی کو ایوان اقتدار تک پہنچائیں، کیونکہ پچھلے 75 سال میں ان عوام نے جو ہے جن لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، جن لوگوں کو اقتدار دیا ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ کاف لیگ ہو، یا چاہے وہ کوئی غیر جمہوری عناصر ہوں جنہوں نے آئین کو پامال کر کے اقتدار حاصل کیا ہے، اب ان سب کو دیکھ لیا گیا ہے، آزما لیا گیا ہے، اور قوم کے پاس سوائے جماعت اسلامی کے کوئی آپشن نہیں ہے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کے پاس ان تمام مسائل کے حل کا تعلق ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ غیر جماعت اسلام کے پاس اس وقت جو ہے صرف جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ میدان میں نکل کر پروٹیسٹ کرے، اور عوام کو ساتھ ملا کر، اگر عوام اس کی بھرپور انداز میں جیسا کہ 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن کی صورت میں ساتھ دیا تھا وہ ساتھ دیتی ہے، تو اس جمہوری عمل کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کی جدوجہد کرے، اور اس کے بعد جو ہے ایک صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن منعقد ہوں۔ اس کے لیے جو ہے ایک بااختیار اور آزاد الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی عدم مداخلت کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے جب جمہوری عمل جو ہے بحال ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر صورتحال جو ہے مزید بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ عنایت اللہ کامران، جہاں جمہوریت ہے، دنیا میں جہاں بھی جمہوریت ہے، وہاں خواندگی کی شرح کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح انتہائی کم ہے۔ موجودہ دور میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے لوگوں کے شعور کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کے نزدیک مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو اب کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ آج سیاسی جماعتوں کو ورک کرنا ہوگا، سماجی خدمت کرنی ہوگی؟ کس انداز میں جمہوری قوتیں سیاسی مذہبی آگے آ سکتی ہیں؟ نجیب اللہ خان، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں، جمہوری تاریخ میں، اگر سیاسی جماعتوں کی اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات اور شہادت کے بعد
پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی ہے، اور اگر کسی جماعت کو، کسی پارٹی کو سیاسی جماعت، ایکچول سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے تو میری نظر میں وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ میں یہ بحیثیت ورکر جماعت اسلامی نہیں کہہ رہا، بلکہ میں جو ہے 25 سال تک صحافت کی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے دیکھا ہے، ان کو مشاہدہ کیا ہے، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، کیونکہ یہ جتنی بھی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں وہ یا تو آمروں کی پیداوار ہیں یا آمروں کی چھتری تلے پلی بڑھی ہیں، وجود میں آئی ہیں اور ان کو سپورٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے اور انہوں نے جو ہے آمروں کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے۔ تو اس جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ شرح خواندگی جو ہے ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جس قسم کا ہے اس معاشرے میں جو ہے فوری طور پر تو اس چیز کو جو ہے ایکسٹینڈ یا بڑھایا نہیں جا سکتا، اس میں اضافہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر جاری نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے کہ عوام کو گھول گھول کر پلایا جائے اور ایک دن کے اندر اندر جو ہے شرح خواندگی 80-90% تک پہنچ جائے گی۔ اس مقصد کے لیے جو ہے سیاسی جماعتوں کو آگاہی دینی ہوگی، لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہوگا۔ جو پارٹی بھی گراس روٹ پر اس کی جڑیں ہوتی ہیں، عوام میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں، عوام کے ساتھ اس کا میل جول ہوتا ہے، عوام میں چلتے پھرتے ہیں جس پارٹی کے لیڈر اور ورکر اور عہدیدار، تو یہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پارٹی یہ کام نہیں کر سکتی جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جو ہے قوم کی قسمت کے فیصلے کرے اور قوم پر جو ہے اپنے فیصلے تھوپے اور غیر جمہوری انداز میں جو ہے بالکل جو ہے عہدیدار ان کے مرکزی، صوبائی اور ضلعی سطح پر مقرر کیے جائیں، منتخب نہیں، کارکنان کو موقع بھی نہ دیا جائے کہ وہ اپنی رائے سے اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 82 سال گزر گئے ہیں، سیاسی طور پر بے شک وہ سے کہا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اقتدار حاصل نہیں کر سکی، ناکام رہی ہے، لیکن اس نے انٹرنل ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے آپ نے اتنا مضبوط بنایا ہوا ہے کہ حالات خواہ جیسے بھی ہوں، جنگ ہو، امن ہو، ان حالات میں ہر قسم کی صورتحال میں جو ہے اس نے اپنا انٹرنل ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس کو وائنڈ اپ نہیں کیا، اس کو جاری رکھا ہے اور باقاعدہ الیکٹر پارٹی اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے آپ نے عہدیداران کا انتخاب کیا ہے۔ تو اگر پارٹیوں میں یہ انٹر پارٹی الیکشن دیانتداری کے ساتھ یہ سسٹم جو ہے لانچ کر دیا جائے، انسٹال کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی بہتری آئے گی اور ہمارے جمہوری نظام، پارلیمانی نظام کو جو ہے مضبوط اور استحکام کرنے کے لیے اور عین کی بحالی کے لیے یہ بہتر ثابت ہوگا۔ 9 مئی کے واقعات میں جو عام ورکروں کے ساتھ حکومت کی طرف سے رویہ رکھا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میں اس کو جو ہے نا مختلف پہلوؤں سے دیکھتا ہوں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح عوام میں پذیرائی حاصل ہوئی، اس بات کو ایک طرف رکھ دیں کہ ان کو کسی کی سپورٹ تھی یا نہیں تھی، تو بہرحال عوام میں ان کی پذیرائی تھی اور اس پذیرائی کو خان صاحب نے شاید اچھی طرح جو ہے محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے بہت سے فیصلے جو ہے جلد بازی میں کیے اور اس جلد بازی کی وجہ سے جو ہے انہیں سیاسی طور پر بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ مثلا پنجاب میں وزیر اعلیٰ، یہ ان کا اپنا پارٹی کا مسئلہ ہے، میں اس کو جو ہے نا ایک جو مشاہدہ ہے اور ایک سیاسی ورکر کے طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو ہے انتخاب انہوں نے جو کیا اس پر کافی اعتراضات آئے، بار بار کہا جاتا رہا، لیکن انہوں نے اسے برقرار رکھا، اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا۔ اسی طرح جو ہے وہ عملاً وزیر اعظم ہاؤس میں معصور ہو کر رہ گئے، وہ کارکنان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں نہ ہوئیں، ایم پی ایم این ایز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جو ہے شکوہ آتا رہا۔ اسی طرح جو ہے سیاسی مخالفین کے خلاف یا حکمران پارٹی کے خلاف جو ان کا جو احتجاج کا طریقہ کار تھا اس میں اتنی زیادہ شدت آ گئی کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتے تھے اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک پالیٹکس میں جو بارگیننگ ہوتی ہے وہ بارگیننگ کا راستہ جو ہے نا وہ اپنے لیے بند کر دیتے تھے۔ 9 مئی کا واقعہ بھی کسی قسم کا تھا۔ دیکھیں سیاسی لیڈر جو ہے نا گرفتار ہوتے رہتے ہیں، ان پر ایلیگیشن بھی آتے رہتے ہیں، وہ کرپشن کے الزامات بھی آتے ہیں اور دیگر جو ہے حکومتیں جو ہے اپنے سیاسی اپوزیشن کو جو ہے اس کو دبانے کے لیے جو ہے سیاسی لیڈروں کو گرفتار کرتی ہے، ان پر مقدمات کرتی ہے۔
لیکن کوئی لیڈر بھی پاکستان کی تاریخ میں اس لیول پر نہیں گیا کہ وہ جذباتی انداز میں کارکنان کو کہے کہ باہر نکلیں اور پھر آگے جو ہے نا وہ ٹریپ ہو کر جو ہے نا استعمال ہو جائے۔ پاکستان میں جو سیاسی انداز، جس انداز میں سیاست کی جاتی ہے، تو پھر اس میں گیلی کے ساتھ خشک اور گیلی دونوں جو ہے نا ایک ہی ساتھ جو ہے نا وہ جل جاتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کے واقعات تھے اس میں بھی جو بے گناہ لوگوں کو جو ہے اس میں ڈالا گیا ہے اور ان کو جو ہے قید کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، تو وہ اسی طرح یہی سلسلہ ہے۔ جب تک حقیقی معنوں میں ایک جمہوری کلچر پروان نہیں چڑھے گا اور جمہوریت جو ہے مستحکم نہیں ہوگی، پارلیمانی ادارے آزاد نہیں ہوں گے، پارٹی میں انٹر پارٹی الیکشن کے ذریعے عہدیداروں کا انتخاب نہیں ہوگا، تو اس وقت تک جو ہے نا یہی صورتحال رہے گی۔ بہرحال جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں اس حوالے سے جو ہے جماعت اسلامی کی طرف سے میں جو ہے اس پر اظہار افسوس بھی کرتا ہوں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے اس میں ملوث نہ کیا جائے۔ تو جو نقصانات ہوئے ہیں سرکاری املاک کے، جن لوگوں نے شرپسندی کی ہے، تو وہ جو حقیقی شرپسند لوگ ہیں ان کو ٹریس کر کے جو ہے ان کو سزا دی جائے، نہ کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ انتقامی سیاست پروان چڑھانے کے لیے اور سیاسی انتقام لینے کے لیے بے گناہ لوگوں کو جو ہے اس میں انوالو کر کے گرفتار کیا جائے۔ نیت اللہ کامران، آپ کی جماعت کو اقتدار ملا تو آپ کی جماعت پاکستان میں کون سا پہلا کام کرنا پسند کرے گی؟ پاکستان اس وقت جن مسائل کا شکار ہے اتنے زیادہ ہیں کہ پہلے اور دوسرے کام اور تیسرے کام کی جو ترجیحات جو ہے وہ طے کرنا مشکل ہے۔ تاہم اس میں جو سر فہرست اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے۔ پاکستان کی اس وقت کی جو معیشت ہے، اس کو جو چلانے والے ہیں وہ جو ہے بالکل مغربی فکر کے لوگ ہیں۔ ان کا پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ جو ہے اکنامکس کی جو ویسٹرن فلاسفی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر جو ہے پاکستان کا نظام معیشت چلا رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کو اگر اقتدار مل جاتا ہے تو ایک تو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر ہر دفعہ ایک ہدف مقرر کرتا ہے، اور سال کے آخر میں جب سال مکمل ہونے والا ہوتا ہے یا مالیاتی جائزہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہدف تھا اور ہم ہدف پورا نہیں کر سکے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے جو ہے سسٹم ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ رگڑے جاتے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں آتے بھی نہیں ہیں، وہ بالواسطہ طریقے سے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جو ہے ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے۔ فائلر اور نان فائلر کا جو انہوں نے چکر چلایا ہوا ہے، تو اس میں بہت سے نان فائلر ہیں جو مطلب ہے کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، لیکن نان فائلر مطلب ہونے کی وجہ سے انہیں جو ہے بہت سے ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک استحصالی شکل ہے۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں، مثال کے طور پر جو ہے بہت سے ناجائز ٹیکس صرف بجلی کی بلوں میں جو ہے نا ایسے ٹیکس وصول کی جاتے ہیں، مثلا انکم ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں بجلی کے بل کے ساتھ۔ اب یہ وصول کرنا ہے ایف بی آر نے، تو جو ہے نا وابطے کا کیا تعلق ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے جو ہے وہ انکم ٹیکس وصول کرے۔ اب ایک بندہ ہے، ایک مزدور ہے، وہ اس کی ایک دن کی مزدوری جو ہے وہ 1200 روپیہ ہے۔ اگر پورے 30 دن وہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی 36,000 روپے انکم بنتی ہے، اور اس کی سالانہ انکم اگر اس کو کیا جائے، مجموعہ بنایا جائے تو مجموعی طور پر وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا، لیکن اس کے گھر جو بل آتا ہے اس میں جو ہے نا انکم ٹیکس بھی لگ کر آتا ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگ کر آتی ہے، دیگر جنرل سیلز ٹیکس اور سیلز ٹیکس لگ کر آتا ہے، ایکسٹرا چارجز لگ کر آتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بندے کے غیر متعلقہ ہے، اور ایسے مزدور پاکستان میں جو ہے کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو کس لیے اس ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ تو جماعت اسلامی اقتدار میں آ کر سب سے پہلے جو ہے یہ ٹیکس اصلاحات کرے گی، معیشت کی مضبوطی کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں، غیر ضروری ٹیکسز کا خاتمہ بھی کرے گی، اور اسی طرح ہمارا جو زکوٰۃ کا نظام ہے اسلام میں، اس وقت گورنمنٹ لیول پر جو زکوٰۃ کی تحصیل جو کی جا رہی ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے اس کی نہیں کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے تحفظات ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے خرچ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جو ہے مخیر حضرات کی تعداد اتنی ہے کہ گورنمنٹ لیول پر اگر دیانتداری کے ساتھ صرف زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کر لیا جائے
تو میرے خیال میں مزید ٹیکسوں کے لیے جو ہے نا بہت کم ریشو سے ہمیں ٹیکس لگانے پڑے گی. اس طرح پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی ہو گیا اور دیگر ٹیکسز ہو گئے, گیس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں, پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکسز ہیں, تاجروں کو مختلف طریقے سے تنگ کیا جاتا ہے, ہم یہ ساری چیزیں ختم کریں گے. اس کے بعد جو ہے کسی ملک کے لیے بہت ضروری تعلیم ہے اور صحت ہے. ہم انشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے ایک اچھا نصاب تعلیم, یکساں نصاب تعلیم قوم کو دیں گے, اور اسی طرح صحت کی جو ہے تمام بنیادی سہولیات جو ہاسپٹل میں ہیں, ہر ضلع میں ایک اچھا بہترین ہاسپٹل ہونا چاہیے. اور پھر ہماری جو ضرورت ہے میڈیکل کی اس میں شعبے میں پیرامیڈیکل سٹاف کی اور ڈاکٹرز کی, اس کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے میڈیکل کالجز کا جو ہے نا قیام عمل میں لائیں گے. اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہم قائم کریں گے. ہمارے جو ہے بہت سے یہاں سے انجینئرز, ڈاکٹرز اور پروفیشنل لوگ جو ہے یہاں سے پاکستان سے ہجرت کر کے مائگریٹ ہو کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں ان کی قدر نہیں کی جاتی. ہم انہیں ایسی سہولتیں دیں گے کہ وہ یہاں رہ کر جو ہے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. اسی طرح جو ہے کرپشن جو ہے ایک بہت بڑا ناسور بن چکا ہے, اور پھر اس کرپشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر نیچے جو ہے ایک چھوٹا جو ہے سرکاری جو اہلکار ہوتا ہے اس کو کھلی آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی آئے کرے. ہم اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے قانون سازی بھی کریں گے. اسی طرح جو ہے پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں کرمنل لوگ, وڈیرے اور جاگیردار, ایسے جن کا جو ہے جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور وہ عملاً جو ہے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں. تو ہم کرپٹ لوگوں کے راستہ روکنے کے لیے اور دیگر جو ہیں دفعہ 62 اور 63 جو ہے اس کے نفاذ کو یقینی بنائیں گے. ناظرین, آج ہمارے مہمان تھے عنایت اللہ کامران, جو جماعت اسلامی میاں والی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. سامعین, ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں میاں والی اور پاکستان بھر کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم مختلف لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ہماری کوئی ضرورت نیوز کی خبریں, انٹرویو آپ کو اچھے لگیں لائک کریں. اگر ہماری کوئی کمزوریاں ہوں تو ہمیں ان سے آگاہ کریں تاکہ ہم مزید بہتر کام کر سکیں. شکریہ.